اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سخی سلطان سرور رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، مختلف ادوار میں تبلیغ دین اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے عظیم جذبے کی خاطر جن صوفیاء کرام اور اولیاء عظام کی ایک بڑی تعداد نے برصغیر پاک و ہند کی طرف ہجرت کی اور اپنی زبانی، قلمی اور عملی نیکی کی دعوت کے ذریعہ مخلوق خدا کو اللہ عز و جل کی وحدانیت اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے روشناس کروایا، معرفت الہی کا رستہ بتلایا، عشق رسول کا جام پلایا اور حسن اخلاق کے اصولوں سے روشناس کروایا۔ ان میں سے ایک شیخ الاصفیاء سلطان الاولیاء حضرت سلطان سخی سرور المعروف لالا والی سرکار رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکات بھی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے فیضان سے آج شجر اسلام سرسبز و شاداب ہے اور سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی عقیدت اور محبت لوگوں کے دلوں میں قائم ہے۔ آئیے حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا سخی سرور رحمت اللہ علیہ کے نانا جان ایک زمیندار تھے۔ نانا جان کے انتقال کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کو وراثت میں کافی جائیداد ملی۔ بعد از تقسیم آپ رحمت اللہ علیہ کے حصہ میں آنے والی زمین چونکہ بظاہر خراب اور بنجر تھی، لہذا آپ رحمت اللہ علیہ نے صبر و شکر کے ساتھ والدہ ماجدہ کے حکم سے اسی خراب اور بنجر زمین پر کاشت شروع کر دی اور فرمایا اس کھیت کو اللہ عز و جل کے حوالے کیا۔ جب بارش ہوئی اور فصل پک کر تیار ہوئی تو فضل الہی سے آپ رحمت اللہ علیہ کی فصل بہت زیادہ ہوئی، جبکہ دیگر رشتہ داروں کی فصل انتہائی ناقص تھی۔ یہ دیکھ کر وہ حسد کی آگ میں جل بھن کر رہ گئے۔ پہلے تو انہوں نے زمین کی تقسیم پر اعتراض کیا اور اب آپ کی فصل سے حصہ مانگنے لگے۔ حاکم کو ٹیکس ادا کرنے کا وقت آیا تو بعض رشتہ دار آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور ایک مرتبہ پھر نقصان پہنچانے کے لیے کہنے لگے ہم ٹیکس ادا کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ ان کے دل میں کھوٹ تھا، وہ آپ کو تکلیف دینا چاہتے تھے، چنانچہ والد ماجد کی اجازت سے آپ رحمت اللہ علیہ اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف روانہ ہو گئے۔ ادھر شہر کا حاکم گھنو خان سیر کے لیے قلعہ کی فصیل پر آیا تو اچانک اس کی نظر کچھ ایسے افراد پر پڑی جو قلعہ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ حاکم یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ یہ کون سی مصیبت گلے پڑ گئی۔ اس نے سپاہیوں کو دوڑایا تو انہوں نے آ کے خبر دی کہ کوئی فوج نہیں ہے، 5 ذمہ داروں کے ساتھ ایک سید صاحب تشریف لا رہے ہیں اور انہی کے سر پر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ حاکم سمجھ گیا کہ یہ ضرور کوئی ولی اللہ ہیں جو کسی وجہ سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ حاکم نے وزیر سے کہا ہمیں مزید دیکھنا چاہیے کہ یہ کامل ولی اللہ ہیں یا نہیں۔ چنانچہ اس نے بطور آزمائش ملازموں کو حکم دیا کہ سید صاحب کے پاس ایک جگ اور کچھ خالی برتن ڈھک کر لے جائیں، اگر یہ ولی کامل ہیں تو غیب سے ان کے لیے کھانا اور پانی آ جائے گا۔ چنانچہ ملازم ڈھکے ہوئے خالی برتن اور جگ لے کر حضرت سیدنا سخی سرور علیہ رحمہ کی خدمت میں پہنچے۔ جو ہی آپ رحمت اللہ علیہ نے کپڑا ہٹایا تو جگ پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا اور برتنوں میں مختلف اقسام کے کھانے موجود تھے جن کی خوشبو سے کمرہ مہک اٹھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے چند لقمے تناول فرمانے کے بعد ملازموں سے یوں کہا اسے حاکم کے پاس لے جاؤ۔ حاکم آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسی اثنا میں بعض رشتہ داروں نے نقدی حاکم کو پیش کی اور آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں غلط بیانی کرنے لگے۔ یہ سن کر حاکم ناراض ہوا کہ یہ لوگ ایک ولی اللہ کے بارے میں غلط بات کر رہے ہیں، چنانچہ اس نے آپ کے رشتہ داروں کو جیل میں بند کر دیا
اور آپ رحمت اللہ علیہ کو عمدہ لباس اور گھوڑا اور ڈھیر ساری نقدی فتوحات میں دے کر رخصت کیا۔ ناظرین کرام، جب آپ فصل کی کاشت کرتے تو ارد گرد کے لوگ بھی آ جاتے، اور عموماً وہاں کا معمول تھا کہ جب کبھی غلے کے ڈھیر لگتے تو رات کو چیتوں، شیروں اور لگڑ بگوں کا گروہ آتا اور غلے کی حفاظت کرنے والے کو نقصان پہنچاتا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ کی فصل کٹ گئی اور غلے کے ڈھیر لگ چکے تو بعض رشتہ دار جو آپ کو نقصان پہنچانے کی غرض سے آپس میں صلاح مشورہ کرتے رہتے تھے کہ کس طرح آپ کو تکلیف دی جائے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ زمین ہماری مشترکہ ہے، لہذا غلے کی حفاظت کے لیے آج کھیت میں آپ ہی رات گزاریں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رات کو چیتوں اور لگڑ بگوں کا گروہ آئے گا اور آپ کا کام تمام کر جائے گا۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جب یہ ان کی بات سنی تو کہا ٹھیک ہے، آج رات میں ہی اس کھیت میں سو جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا سخی سرور رحمت اللہ علیہ کھیت پہنچے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہے۔ اسی دوران ایک بہت بڑا شیر نمودار ہوا اور ساری رات آپ کی رکھوالی کرتا رہا۔ جیسے ہی لگڑ بگوں اور چیتوں کے گروہ نے اس طرف کا رخ کیا، اس شیر نے اپنی دھاڑ سے ان سب کو بھگا دیا۔ صبح ہوتے ہی وہ شیر غائب ہو گیا۔ اسلامی بھائیوں، کسی مسلمان کا نقصان چاہنا اور جان بوجھ کر اسے غلط مشورہ دینا ناجائز اور گناہ ہے۔ ایسے شخص کو حدیث پاک میں خائن یعنی خیانت کرنے والا کہا گیا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کو کسی چیز کا مشورہ یہ جانتے ہوئے دے کہ درستی اس کے علاوہ میں ہے تو اس نے اس سے خیانت کی۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔